वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली अखुंदज़ादा छटान साहब हैं और उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। आइनी तरमीम का बिल जो है कि वो सेनेट में पेश कर दिया गया। आज रात को कौमी असम्बली का इजलास भी होना है, उस पर भी पेश कर दिया जाएगा। और अखुंदज़ादा छटान साहब, इसमें दो लोगों की बड़ी मेहनत है। एक JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी इसमें मीटिंग्स की और PTI के साथ भी, आपकी जमात के साथ भी, हुकूमती जमात के साथ भी, और कहीं ना कहीं बहुत से नुकात के ऊपर जो है कि वो उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। और एक बिलावल भुट्टो साहब ने फ्राम डे फर्स्ट जो है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, मिसाक जमहूरियत और उससे सारे के सारे मामलात को लेकर चले हैं। अभी जो तरमीम ये पेश की गई हैं, इसको आप क्या समझते हैं कि जो नाकदीन ये कहते हैं कि नहीं, शायद ये अदालती इख्तियारात के अंदर मुदाखलत होगी, पार्लिमान जो है कि अगर बेंचेस की तश्कील देगा तो उससे शायद अच्छा तासुर नहीं बनेगा, तो आप मजमूई तौर के ऊपर इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो हम इस्लाहात ला रही हैं, ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे। ये मिसाक जमहूरियत में शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का इस पे सिग्नेचर है। ये 18वीं तरमीम में हमने उसको नाफिज करने का कोशिश किया था। हमारे जो मंशूर है, इंतखाबी मंशूर है, इसमें भी कौम से ये वादा किया था, क्योंकि हमारा जो जुडिशल का निज़ाम है वो कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं है। रेटिंग के हिसाब से हम दुनिया के 138वें नंबर पे हम है। यहाँ पे 22 लाख केसेस जो हैं वो जुडिशरी में पड़े हैं। यहाँ पे 16 लाख केसेस हाई कोर्टों में पड़े हैं। 60,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। लोगों को फांसी लग जाती है और 5-6 साल बाद फैसला आ जाता है कि हमने उसको बरी कर दिया, ये भी गुनाह है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 50 साल बाद इंसाफ मिला। तो हम चाहते थे कि लोगों को इंसाफ मिले और अदालत हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। ऐसे नहीं हो कि हम यहाँ पे दोबारा आइन को लिखे, क्योंकि आइन बनाना ये असेंबली का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। तो हम ये करना चाहते थे और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, मैं आपको बहुत एतमाद से कह रहा हूँ कि हमारे पास पहले से जो है नंबर्स पूरी थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और चेयरमैन बिलावल साहब चाहते थे कि ये कंसेंसस के साथ हो, ये अनअपोज हो। जिस तरह हमने और मौलाना फजल रहमान साहब ने JUI ने मुश्तरका कोशिशों से 73 का आइन बनाया था अनअपोज, जिस तरीके से हमने 18वीं तरमीम हुई, 18वीं तरमीम किया था, इस तरीके से ये भी हो। क्योंकि आइन जो है इसकी 3 जिम्मेदारी है। नंबर 1 ये कि ये हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। दूसरा ये कि ये सूबों के दरमियान और कौमों के दरमियान वसाइल का तक़सीम मुनसिफाना तरीके से करता है। और तीसरा ये कि ये कौम को मुत्तहिद रखते हैं। तो आइन के लिए हमेशा से कोशिश ये होना चाहिए कि ये अनापोज हो। तो इस वजह से ये लेट हुआ। हमने अपना बनाया, मौलाना साहब ने अपना मुसव्वदा बनाया, फिर हमने एक मुतफ़िक़ा मुसव्वदा बनाया। अच्छा चटान साहब, लेकिन आपकी कोशिश थी अब भी मास वाई PTI के बाकी तो कंसेंसस ऑलमोस्ट बना ही है, लेकिन ऐसे हालात में कंसेंसस कैसे बन सकता है कि जो देखें ना, अख्तर मेंगल साहब जो मुसलसल बैरून मुल्क से अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, उनके सेनेटर साहिबा जो है वो सेनेट में खड़ी होकर अबदीदा हो गई वो जब बात कर रही थी, और फिर जिस तरह से होस्टेज बनाया गया। अब चले PTI इल्ज़ाम शायद लगा रही हो कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ उनके काफ़ी मसाइल चल रहे हैं पिछले 1-2 साल से। अब मेंगल साहब का ये कहना और उनके सेनेटर्स का अबदीदा हो जाना असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जी कि हमें ज़बरदस्ती या बच्चों के साथ ये करके, तो ऐसे माहौल में आप समझते हैं कि कोई इत्तेफाक राय हो सकता है या आइन को इस माहौल के अंदर तब्दील किया जाना चाहिए? ये तो विल ऑफ द पीपल होता है कि उसके तहत आप इसको आगे लेके चलते हैं। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ। मैंने 18वीं तरमीम में भी हिस्सा लिया है। आज भी मेरा सिग्नेचर में पार्टी की तरफ से नुमाइंदा था। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसी से जबरदस्ती से वोट ले सकता है या कोई किसी को जबरदस्ती खरीद सकता है। ये सारा प्रोपेगेंडा है जो अपोजिशन कर रही है कि लोगों को उठाया है। अगर लोगों को हमने उठाया है तो फिर उसको असेंबली में वोट देने के लिए नहीं लाएंगे। तो ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है और हमें खुशी होती
آپ پی ٹی آئی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کا 39 صفحہ آپ پڑھ لیں. انہوں نے یہ جو ترامیم ہم لا رہے ہیں یہ خود ان کے منشور میں موجود ہے. پی ٹی آئی نے خود کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ بنایا ہے اس میں ہمارا مشاورت شامل ہے اور ہم نے متفقہ طور پہ بنایا ہے اور ہم اس پہ ایگری ہو چکے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہ خواہش پورا نہیں ہوا چیئرمین بلاول صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ یہ کنسنسس سے ہو. ہم نے بھرپور کوشش کیا لیکن اگر ایک بندہ کہے کہ میں نے سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے, میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا نہیں ہے, میں تو بات کروں گا تو ڈی جی آئی سے کروں گا, میں تو بات کروں گا تو آرمی چیف سے کروں گا, تو پھر کیا کر سکتے ہیں بندہ. لیکن کل تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو پیغام بھیجا نا, وہ کل جو انہوں نے پیغام بھیجا نا مولانا صاحب کو, انہوں نے کہا کہ ہم بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی کوششوں کو, یہ مثبت کوششیں ہیں آپ کی اور ہم اس عمل میں شریک رہیں گے. آج لیگل ٹیم نے کچھ چیزیں مجھے بتائی ہیں, میں مزید جو ہے کہ اپنی جو پارلیمانی ٹیم ہے جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب کا, نیشنل اسمبلی کا, سینٹ کا اور پھر چیف منسٹر کے پی کو, ان سے مل کر ان سے مشورہ کر کے پھر حتمی تجاویز جو ہے کہ وہ آپ کو دیں گے. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ کل تک ہمیں اگر ٹائم دے تو ہم حتمی تجویز بھی لا سکتے ہیں. ایک تو ہمارے بندے جو بقول ان کے کہ جو اغوا ہوئے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں, سامنے لے آئیں, اور دوسرا جو ہے کہ ہمیں کل ملاقات کرنے دیں, پھر ہم اس پہ فائنل ان پٹ دے دیں گے, ہم بھی شامل ہو جائیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ کوئی اغوا نہیں ہوا ہے. جو نام آ رہی ہیں کہ رابطہ نہیں ہو رہا ہے, اس میں میرے علاقے کا جو ایم این اے ہے مبارک زیب خان, اس کا بھی نام آ رہا ہے. وہ تو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ہے چٹان صاحب, وہ تو پی ٹی آئی ہے, ایسا اس میں ہے ہی نہیں, وہ تو ہے بھی آزاد نا, وہ تو ان کا پابند بھی نہیں ہے, چاہے مرضی جہاں ووٹ دے. وہ نہیں, وہ آپ کل اس کا تصویر اٹھائے, وہ ہر جلسے میں ہوتا ہے. ہاں تصویر ضرور رکھتا ہے لیکن ہے وہ آزاد. ابھی عمران خان کا تصویر اٹھا کے, عمران خان کا جھنڈا اٹھا کے اور ہر وقت پی ٹی آئی کا مفلر پہن کے, تو اگر وہ ووٹ دے رہے تو یہاں پہ اس کا گھر ہے, نہ کسی نے اس کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, نہ کسی نے اغوا کیا ہے. اگر وہ ووٹ دے رہے تو اپنے مرضی سے دے گا. ان کو ووٹ ملا تھا اپنے بھائی کی شہادت پہ, تو اپنے بھائی کی شہادت کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ووٹ دے گا, کیونکہ یہ عوام کے مفاد میں ہے یہ سب کچھ. یہ کوئی اپنے آپ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. تو نہ کسی نے کسی کو اغوا کیا ہے. جہاں تک کل جو لوگ آ گئے تھے عمران خان صاحب سے مل کر جو بیانات دے رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے. ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے 45 منٹ بات ہوئی ہے. اس میں کچھ ٹائم تو انہوں نے آپ نے بتایا کہ اخبار نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, میرے پاس یہ سہولت نہیں ہے, میرے پاس وہ سہولت نہیں ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کو باقاعدہ کلاس لیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو شنگھائی تعاون کانفرنس تھا اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا, اور میں آپ لوگوں کو جو ہدایات دے رہا ہوں آپ لوگ وہ کر نہیں سکتے ہیں. آپ لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. وہاں پہ تو نہ مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہوا ہے اور وہاں پہ نہ اصلاحات کا ذکر ہوا ہے. اور ورنہ رات کو جو مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین بلاول صاحب کا پریس کانفرنس ہوا تو اس میں یہی ہوا کہ کل یہ لوگ جا کے پھر ملے عمران خان صاحب سے اور آ کے بتائے. تو آج ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں, حالانکہ ہمارا تو خواہش تھا. اچھا ایک اور جو آپ کے ناقدین ہیں نا, جو آپ کے مخالفین جو ایک تنقید کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سی او ڈی کی بانی کہہ لیں, محترم بے نظیر بھٹو کی بیسیکلی یہ سوچ تھی, اور پھر یہ نواز شریف صاحب اور مل کے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا تھا, اور اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا ایک دوسرے کا. اب یہ جو اگر جس کو ضمیر کی آواز کہیں یا کچھ بھی کہیں, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ میں اگر ووٹ آپ کے نام سے لوں اور پھر آپ کو دھوکہ دے دوں تو وہ مینڈیٹ کی تو نفی ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میثاق جمہوریت کی نفی ہے کہ آپ اگر ادھر ادھر سے ووٹ پکڑ کے اگر یہ کریں گے تو؟ دیکھیے جی, نفی تو یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے گوہر خان, انہوں نے کہہ دیا کہ 7 لوگ حکومت کے ایسے ہیں جو وہ ضمیر پہ ووٹ دیں گے, وہ اس بل کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. تو جب ہمارا بندہ ووٹ نہیں دیتا ہے تو وہ ضمیر پہ ہو جاتا ہے, جب ان کا بندہ نہیں دیتا ہے تو وہ اغوا پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان لوگوں کا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو جلدی انصاف ملے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے ججوں کے انتخاب کا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
اس کی جگہ میرٹ پہ ججز صاحبان آئے، اس کے بارے میں شارٹ لسٹنگ کیا جائے کہ یہ وکیل تھا تو کس طریقے سے انہوں نے کیسز لڑے ہیں، جب یہ جج لگا تو کس طریقے سے فیصلے دیے ہیں، اور اس کے اساسی کتنے ہیں. تو یہ سارا سب کچھ یہ سینئر 3 موسٹ کے حق میں بھی میں نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس میں شارٹ لسٹنگ کیا جائے، جو سب سے بہترین ہے اس کو لگایا جائے. مطلب آپ سمجھتے ہیں سینئر 3 بھی نہیں ہونے چاہیے، اسے جونیئر لے لیں ہم کوئی. آ گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سینئر 3 بھی نہیں بلکہ 4تھا 5واں یا 10واں 8واں ہو تو اس کو بھی لیا جا سکے اگر اچھا ہے تو. میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے صحیح کہ عمر یہ کوئی معیار نہیں ہے، جس کا عمر زیادہ ہے تو یہ زیادہ لائق اور قابل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہیں جن کا اہلیت یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج لگ گیا ہے، وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. شارٹ لسٹنگ میں اس کو بھی لایا جائے جو سب سے بہترین ہوگا، جس کا ریکارڈ سب سے بہترین ہوگا، اس کو بنایا جا سکتا ہے، جو کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوگا اس کو لگایا جائے. چلو بہت شکریہ خودزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ان کا نقطہ جو ہے کہ آپ نے سنا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے پیش کریں. بریک کے بعد